سامعین و ناظرین، پاکستانی سیاست اور معاشرتی رویے ایک ایسا گندا تیلاب ہے جس میں ہر روز نئی بدبو اٹھتی ہے۔ تیلاب کے مینڈک کبھی نعرے لگاتے ہیں، کبھی وعدے کرتے ہیں، کبھی ضمیر بیچ کر نوٹ گنتے ہیں۔ عوام اس تیلاب کے تماشائی ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں، پھر اگلے دھوکے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اصول، نظریہ اور وفاداری صرف تقریروں میں زندہ ہے، عملی زندگی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کچرے کے ڈبے سے زیادہ نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی مثال سامنے ہے۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت چاہتی تھی اور یہ اکثریت خرید و فروخت کے ذریعے حاصل کی گئی۔ سامعین ناظرین، ایک تحریک انصاف، ایک JUI کے سینیٹر نے اپنی پارٹی سے غداری کی۔ یہ غداری نہیں، یہ کاروبار ہے۔ سامعین ناظرین، یہاں ہر ووٹ کی قیمت ہے اور ہر ضمیر کی بولی لگتی ہے۔ یہ کوئی نئی واردات نہیں بلکہ پرانی بیماری ہے جو ہر دور میں پھیلتی رہی ہے۔ کل بھی یہی ہوتا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ سامعین ناظرین، سینٹ کے ٹکٹ کا کھیل دیکھ لیجئے۔ نظریاتی کارکن بیچارے جو برسوں پارٹی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہمیشہ دھکے کھاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں۔ ٹکٹ صرف ان کو ملتا ہے جن کے پاس کروڑوں روپے آرام کے ہوتے ہیں۔ سینیٹر بننے کے لیے علم کی کوئی ضرورت نہیں، خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، صرف دولت چاہیے۔ یہ نظام خود سیاسی جماعتوں نے بنایا، یہ سیاستدانوں نے بنایا ہے۔ کئی جماعتیں جو عوام کے سامنے اصولوں کے گیت گاتی ہیں، ماشاءاللہ، اندرون خانہ نوٹوں کے ڈھیر پر فیصلے کرتی ہیں۔ اس گندے کھیل میں امیدوار نہیں بلکہ خود پارٹیاں بھی برابر کی شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاست گندی ہو چکی ہے، پوری گندی ہو چکی ہے، بدبو چھوڑ چکی ہے۔ معاشرہ اس گندگی کو قبول کر چکا ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ ان کے نمائندے خریدے گئے ہیں، مگر پھر بھی ان کے جلسوں میں تالیاں بجاتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم وہی لوگ ہیں جو چور کو چودھری کا دار کو رہنما بنا لیتے ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں جو ہر بار دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر اگلے دھوکے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نئے کپڑے پہن کر۔ ماضی کی مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ بلوچستان اسمبلی میں راتوں رات وفاداریاں بدلی جاتی ہیں، پنجاب میں لوٹا کریزی کا چرچا ہوتا ہے، اسلام آباد میں ضمیر کی بولی لگتی ہے، مفت میں نہیں۔ ہر دور میں یہی کھیل کھیلا گیا، ہر بار عوام نے خاموشی سے تماشا دیکھا۔ یہ خاموشی دراصل اجتماعی بزدلی، ہم سوال نہیں کرتے، ہم احتجاج نہیں کرتے، صرف تماشائی ہے۔ معاشرتی رویے بھی اس ہماری کاشتکاری میں شامل ہے، معاشرتی رویے بھی اس بیماری کا شکار ہے۔ ہم نے دولت کو معیار بنا لیا، عزت کو طاقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ایمانداری کو کمزوری سمجھ لی ہے۔ ہم نے اصولوں کا مذاق بنا دیا ہے اور غداری کو معمولی بات سمجھ لی۔ یہی وجہ کہ ہر بار جب ماحول خراب ہوتا ہے تو اصل چہرے سامنے آتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں کرتے۔ معاشرہ اس حد تک بیمار ہو چکا کہ کرپشن کو ذہانت اور دھوکہ دہی کو کامیابی سمجھنے لگے۔ سامعین ناظرین، یہ ایک قوم ایسا ہجوم میں بدل چکی ہے جو کرپشن، غداری، منافقت کا کھیل دیکھ کر تالیاں بجاتی ہے۔ جب تک ہم سکوت کو نہیں توڑیں گے، جب تک ہم ان چہروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، تب تک یہ کھیل جاری رہے۔ لیکن افسوس، ہم شور سے ڈرتے ہیں، سوال سے گھبراتے ہیں اور مزاحمت کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کر لیا، خاموش رہنا ہی بہتر ہے، چاہے اس خاموشی کی قیمت نسلوں کو ادا کرنی پڑے۔ سامعین ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اس گندے کھیل کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس چیدہ لوگوں کو عزت دیتے رہیں گے جو ہر بار اپنے ضمیر کو نیلام کرتے ہیں؟ خاموشی کو توڑ دیجئے، شور مچائیے، جمہوری طریقے سے سوال اٹھائیے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے کن لوگوں کو چن رکھا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر یاد رکھیں، تاریخ میں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سامعین ناظرین، سیاستدان وہی کرتے ہیں جو ہم انہیں کرنے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے سکوت کو توڑ کر ان کی اصلیت دکھا دی تو شاید اصلی نسل کو ایک بہتر پاکستان مل سکے، لیکن ہم نے خاموشی اختیار کی تو یہ کھیل ہمیشہ جاری رہے گا اور ہم تالیاں بجاتے رہیں گے۔ یہی تماشبینی ہماری سب سے بڑی منافقت ہے اور یہی منافقت اس سیاست کا اصل ایندھن ہے۔ سامعین ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہ سیاستدانوں کا کھیل ہے جو اس کھیل میں آپ شریک ہو جاتے ہیں، کبھی ایک طرف ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی دوسری طرف ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اپنے بچوں کی طرف دے تو جو دے۔ پاکستان زندہ باد۔